بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لہوف کا 7واں حصہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 107، اسیران اہل بیت کی کوفہ سے شام روانگی۔ جب یزید کو ابن زیاد کا خط ملا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا تو اس کے جواب میں لکھا کہ حسین اور ان کے اصحاب کے سروں کو اور تمام اہل بیت کو شام بھیج دے۔ ابن زیاد نے معفر بن ثعلبہ عاندی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی نگرانی میں مقدس سروں اور اسیران اہل بیت کو سپرد کیا۔ معفر نے سروں کو برہنہ سر اسیران کفار کی طرح شام روانہ کیا۔ ابن لہیعہ اور دیگر ناقلین اس مقام پر بہت سی روایات نقل کرتے ہیں، ہم یہاں ضروری مطالب نقل کر رہے ہیں۔ ابن لہیعہ کہتا ہے، میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، خدایا مجھے بخش دے، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ تو مجھے بخش دے گا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ بندہ خدا سے ڈر اور یہ بات مت کر، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگر تم خدا سے بخشش طلب کرے تو وہ بخش دے گا، اور خداوند کریم اور مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہارے لیے اپنی داستان بیان کروں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم 50 آدمی تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو شام کی طرف لے جا رہے تھے، تو اس دوران جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی تو ہم امام حسین علیہ السلام کے سر کو صندوق میں بند کر دیتے تھے اور اس صندوق کے ارد گرد بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ ایک رات میرے ساتھیوں نے اس قدر شراب پی کہ وہ سب مست ہو گئے، لیکن میں نے اس رات شراب نہ پی۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی اور اچانک بجلی کی گرج سنائی دی اور آسمان کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے زمین پر اترے، اور ان کے ہمراہ جبرائیل اور ایک فرشتوں کا گروہ تھا۔ جبرائیل صندوق کے قریب آئے اور سر حسین علیہ السلام کو باہر نکال کر اپنے سینے سے لگایا اور سر کے بوسے لینے لگے، اور تمام پیغمبر جو آئے تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیغمبر اسلام حسین علیہ السلام پر بڑی شدت سے روئے، انبیاء نے تعزیت پیش کی، اور جبرائیل نے کہا، اے محمد، خداوند متعال نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو حکم بھی اپنی امت کے بارے میں آپ مجھے دیں تو اطاعت کروں اور اسے جاری کروں۔ اگر آپ مجھے امر فرمائیں، زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دوں، جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔ رسول خدا نے فرمایا، نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ میرا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس وقت فرشتوں نے ہم 50 آدمیوں کے قتل کرنے کی اولاً خدا سے اجازت طلب کی، اور ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قتل کے لیے ہمارے نزدیک آیا، تو میں نے کہا، الامان الامان یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تجھے نہ بخشے۔ شیخ المحدثین بغداد کی کتاب تذییل میں راقم الحروف کہتا ہے کہ میں نے علی بن نصر شبوکی کے حالات کے بارے میں اپنے استاد کے ساتھ اسی حدیث کے علاوہ یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے۔ جب حسین بن علی علیہ السلام قتل کیے گئے اور اشقیاء ان کے سر کو شام کی طرف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور شراب نوشی میں مشغول ہو گئے، تالیاں بجانے لگے اور اسی سر مقدس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرف اچھالنے لگے، اور اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لوہے کے قلم کے ساتھ دیوار پر لکھنے لگا، اترجو امۃ قتلت حسینہ شفاعۃ جدہ یوم الحساب۔ ترجمہ، یعنی کیا یہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز قیامت ان کے جد امجد کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے؟ جیسے ہی اس عجیب ماجرے کو دیکھا، سر کو وہیں چھوڑ کر فرار کر گئے۔ دروازۂ شام پر اہل بیت علیہم السلام کی حالت۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ ظالم گروہ سر مقدس حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو شام کی طرف لے گیا اور یہ شہر دمشق کے قریب پہنچے تو کلثوم سلام اللہ علیہا شمر کے نزدیک گئیں اور اس سے کہا، اگر تمہیں شہر میں ہمیں لے جانا ہے
تو اس دروازے سے لے جاؤ جہاں تماشائیوں کا ہجوم کم ہو، اور اپنے سپاہیوں سے کہو کہ ان مقدس سروں کو محملوں سے باہر نکال لیں اور ہم سے دور لے جائیں، کیونکہ اس قدر ہمارے اوپر نگاہیں ڈالی گئیں کہ جس سے ہماری بے حد رسوائی ہوئی، جیسا کہ ہم اسیری کی حالت میں ہیں۔ شمر وہ شخص ہے کہ جو اپنی پست فطرت، ظلم و ستم میں مشہور تھا۔ بی بی ام کلثوم کے جواب میں کہنے لگا، اے سپاہیوں، سروں کو نیزوں پر بلند کر کے محملوں کے درمیان لے جاؤ، اور اسی حالت میں اسیران اہل بیت کو تماشائیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے شہر دمشق کے مرکزی دروازے سے گزارو، اور شہر کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے قیدیوں اور سروں کو ٹھہرا دو۔ روایت میں ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی نے جب سر امام حسین علیہ السلام کو شام میں دیکھا تو وہ فوراً لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا اور 1 ماہ تک اپنے دوستوں سے چھپا رہا۔ 1 ماہ کے بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا اور اس سے چھپنے کی علت پوچھی تو اس نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کتنی بڑی بدبختی ہم پر نازل ہو گئی؟ ترجمہ یہ اشعار: اے محمد کے نواسے، تیرے خون آلودہ سر کو شام لایا گیا اور تیرے قتل سے آشکارا اور جان بوجھ کر رسول خدا کو قتل کیا گیا۔ اے فرزند پیغمبر، تجھے تشنہ لب قتل کیا گیا اور قرآن کی رعایت نہیں کی گئی، اور تیرے قتل پر نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، جبکہ تیرے قتل کے ساتھ تکبیر و تحلیل کو قتل کیا گیا۔ ضعیف العمر شامی کی داستان۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت اہل بیت حسین علیہ السلام مسجد کے دروازے پر ٹھہرائے گئے تھے تو اس دوران ایک ضعیف العمر ان کے قریب آ کر بلند آواز میں کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہارے مردوں کے قتل کے ذریعے شہروں میں امنیت قائم ہوئی اور امیر المومنین کو تم پر فتح دی۔ علی بن حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے شخص، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس نے جواب دیا، پڑھا ہے۔ علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی پیغمبر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کو پڑھا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اس نے جواب دیا، پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِی الْقُرْبَى۔ اس نے جواب دیا، پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس نے جواب دیا، پڑھی ہے۔ علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی اہل بیت ہیں کہ خداوند نے ہم کو ہی آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ان کلمات کے سننے کے بعد خاموش ہو گیا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا اور کہنے لگا، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کریم کی یہ آیات تمہاری شان میں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، مجھے خدا اور اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ یہ آیات ہمارے حق میں ہیں۔ بوڑھا شخص یہ سن کر رونے لگا اور اپنا عمامہ زمین پر پھینک دیا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کرے تو خداوند قبول کر لے گا، اور تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص کے واقعے کی خبر یزید کو ملی تو اس نے اسے قتل کرا دیا۔ دربار یزید میں اہل بیت کا داخلہ۔ اس کے بعد اہل حرم اور امام سجاد علیہ السلام کو ایسی حالت میں دربار میں لایا گیا کہ ان کے ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ جب یزید کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوئے تو امام علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، انشدک اللہ یا یزید ما ظنک برسول اللہ لو رآنا علی ہذہ الصفا۔ اے یزید، تجھے خدا کی قسم، تو رسول خدا کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے کہ اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے؟ یزید نے حکم دیا کہ رسی کو کھولا جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو اس کے سامنے رکھا گیا اور خواتین کو اس کی پشت
اس کے پشت کی طرف بٹھایا گیا تاکہ وہ سر امام حسین علیہ السلام کو نہ دیکھ سکیں، لیکن علی بن حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ فلم یأکل الرؤوس بعد ذلک ابدا، جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی نے منہ پیٹنا شروع کر دیا اور ایسی دردناک آواز کے ساتھ روئیں جو دلوں کو تڑپا رہی تھی۔ یا حسینہ یا حبیب رسول اللہ یبن مکۃ و منا یبن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء یبن بنت المصطفیٰ۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تمام مجلس میں موجود درباریوں کو رلا دیا اور یزید لعنت اللہ علیہ خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں بنی ہاشم کی ایک خاتون جو کہ یزید کے گھر میں تھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ و نالہ شروع کر دیا اور بلند آواز سے کہنے لگی، یا حبیبہ یا سید اہل بیتہ یبن محمدہ یا ربیع الاراملہ والیتامہ یا قتیل اولاد الادعیاء۔ جس کسی نے بھی اس آواز کو سنا رونے لگا۔ اس کے بعد یزید نے خیزران کی چھڑی طلب کی اور امام حسین علیہ السلام کے مقدس لبوں اور دانتوں پر مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، وائے ہو تم پر اے یزید، کیا تم حسین علیہ السلام جو فرزند فاطمہ ہے اس کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ میں نے خود رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے اور ان کی زبان کو چوستے تھے اور فرماتے تھے، انتما سیدا شباب اہل الجنہ، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، اور خدا قتل کرے اور لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جو تمہارے قاتل ہیں، اور ان کے لیے انتقام جہنم قرار دے۔ یزید اس بات پر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ اسے دربار سے باہر لے جاؤ۔ اس کے بعد یزید نے ابن زبعری کے یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، لیت اشیاخی ببدر شاہدوا جزع الخزرج من وقع الاصل لاحلوا واستحلوا فرحا ثم قال یا یزید لا تشل قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، یعنی اے کاش میرے وہ بزرگان جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ طائفہ خزرج کس طرح ہماری تلواروں کے سامنے شکست کھا چکے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس منظر کے دیکھنے سے وہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے اور کہتے، اے یزید سلامت رہو، ہم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر کا ان سے بدلہ لیا۔ میں خندف کی اولاد سے نہیں ہوں کہ میں بنی ہاشم سے بدلہ نہ لوں۔ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اسی اثنا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بی بی نے خدا کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے، ان کے اعمال کی عاقبت یہاں تک پہنچ گئی، آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان تنگ کر دیا اور ہمیں قیدیوں کی طرح شہر بے شہر پھرا رہا ہے، اور ہم خدا کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اور تیری عظمت و بزرگی میں اضافہ ہوا ہے، اور تیرے اعمال عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور تو اس بات پر خوشحال اور فخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہوگی اور تیرا کام تیری منشا کے مطابق ہوگا اور شہنشاہیت پر تیری مہر لگ گئی ہے۔ تو فکر و تأمل کر، کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ چند روز کی جو مہلت ان کو دی گئی ہے،
یہ ان کے لیے سعادت و خوش بختی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، انہیں مہلت ہم نے اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اضافہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا یہی انصاف ہے کہ اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد، کہ تو اپنی کنیزوں کو تو پردے میں بٹھائے اور پیغمبر کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر ننگے سر و صورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بے شہر پھرائے، اور ہر مقام کے باشندے اور دور دور و نزدیک پست و شریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں، جبکہ ان کے مردوں اور حامیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں سے کیسے رحم و مہربانی کی امید کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے جگر کو منہ میں چبایا ہو، اور ان کے بدن کی پرورش شہداء کے خون کے ساتھ ہوئی ہو، اور وہ ہماری دشمنی میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی و حسد رہا ہے۔ اور اب بھی تم اس طرح تکبر و غرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں، یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا۔ اور ابا عبداللہ سید جوانان اہل بہشت کے مقدس دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے اور یہ اشعار کہہ رہا ہے، تو یہ ایسی باتیں کیوں نہ کہے اور تو ایسے اشعار کیوں نہ پڑھے، جبکہ تیرے ہاتھ اولاد رسول کے خون سے رنگین ہیں، اور عبد المطلب کے نور نظر زمین کے درخشاں ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہو گئے۔ تو نے اپنے اس اقدام کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کیا ہے، اور اب تو اپنے قبیلے کے گزشتہ بزرگوں کو پکار رہا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیری باتیں سن رہے ہیں، لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور اس جگہ پر تو آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ خشک ہو جاتے اور میری زبان گنگ ہو جاتی، اور نہ کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا، اور نہ کرتا جو کچھ میں نے کیا۔ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند قادر و توانا، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ان سے ہمارا انتقام لے اور انہیں دردناک آگ میں جلا۔ اے یزید، تو نے اپنے اس اقدام سے کسی کو زخمی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو زخمی کیا ہے، اور کسی کے گوشت کے ٹکڑے نہیں کیے مگر اپنے ٹکڑے کیے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ بارگاہ پیغمبر میں اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ ان کی اولاد کا خون اور اس کے اہل بیت کی ہتک حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا، اور اس روز خداوند ان کے بکھرے ہوئے جسموں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا اور ان کا بدلہ تجھ سے لے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خداوند حاکم ہو، او حضرت محمد تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں اور جبرائیل ان کی پشت پناہی کریں، اور جلد ہی ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کن افراد نے تمہیں اس مسند پر بٹھایا اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ کتنا برا انجام ہے ظالموں کے لیے کہ جو انہوں نے اختیار کیا، اور عنقریب جان لوگے کہ کون بدبخت اور کس کا انجام برا ہوگا۔ اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مجھے تم سے گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں تیری قدر و مقام کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، اور تیری سرزنش کرنا عظیم جانتی ہوں اور تیری سرزنش کرنا پسند کرتی ہوں، لیکن ہماری آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں اور ہمارے سینے غم و اندوہ کی آگ سے جل رہے ہیں۔ یہ امر کس قدر عجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ ہمارا خون ان ہاتھوں سے گر رہا ہے اور ہمارا گوشت ان کے منہ میں چبایا جا رہا ہے، اور وہ طیب و طاہر جسم زمین پر پڑے ہوئے جنگل کے بھیڑیے باری باری ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان کی پاک خاک پر اپنی جبین رگڑ رہے ہیں۔ اے یزید، تو جو آج ہم پر اپنے غلبے کو غنیمت سمجھ رہا ہے، عنقریب تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو تو اپنے لیے بھیج چکا ہوگا۔ خداوند کریم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کریں گے اور وہی ہماری پناہ گاہ ہے،
اور تو اے یزید اپنے کام میں مشغول رہ اور اپنے مکر و فریب کام میں لگاتار اور کوشش کرتا رہے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا اور ہماری وحی کو خاموش نہیں کر سکتا اور ہمارے مشن کو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے دامن سے اس ننگ و عار کے داغ کو دھو سکتا ہے، کیونکہ تیری عقل مریض ہے اور تیری زندگی کے دن تھوڑے ہی ہیں، اور اس دن تیرا یہ اجتماع بکھرا ہوا ہوگا کہ جس دن منادی ندا دے گا، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہماری ابتدا سعادت و مغفرت کے ساتھ اور ہماری انتہا شہادت و رحمت پر مکمل کی، اور ہم خداوند کریم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے اور ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک جانشینوں کے ساتھ باقی رکھے، کیونکہ وہ خداوند بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خطبہ سننے کے بعد یزید نے اشعار پڑھے: یا صحۃ تحمد من صواعہ ما احون الموت علی النوائح۔ گریہ کرنے والوں کی فریاد کبھی پسندیدہ ہوتی ہے اور ایسی مصیبت زدہ عورتوں پر موت بہت آسان ہوتی ہے۔ اس کے بعد یزید نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے اہل بیت کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن نعمان بن بشیر نے کہا کچھ تأمل کرو، اگر تیری جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تم بھی انہی کی طرح سلوک کرو۔ دربار یزید میں ایک شامی شخص کی داستان۔ اسی اثنا میں ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت الحسین کی طرف دیکھ کر یزید سے کہا: یا امیر المومنین، ہب لی ہذہ الجاریہ، یہ کنیز مجھے بخش دو۔ جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی سے کہا: پھوپھی جان، میں پہلے یتیم ہوئی ہوں اور اب مجھے کنیزی کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا: نہیں، ہرگز یہ فاسق ایسا نہیں کر سکتا۔ اس مرد شامی نے یزید سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت حسین ہے اور وہ زینب بنت علی ابن ابی طالب ہیں۔ شامی نے کہا: اے یزید، خدا کی تجھ پر لعنت ہو، ہم نے تو خیال کیا تھا کہ یہ اسیران روم ہیں۔ یزید نے کہا: خدا کی قسم، میں تجھے بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ پھر اسے یزید کے دستور سے قتل کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے ایک خطیب کو طلب کر کے اسے حکم دیا کہ وہ منبر پر جا کر حسین علیہ السلام اور ان کے باپ کو برا بھلا کہے۔ چنانچہ خطیب منبر پر گیا اور اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کی بہت مذمت کی اور یزید اور اس کے باپ معاویہ کی مبالغہ آمیز تعریف کی۔ جناب علی بن حسین علیہ السلام نے فریاد کرتے ہوئے کہا: وائے ہو تجھ پر اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کو پروردگار کی ناراضگی کے بدلے خریدا، پس تو جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر۔ ابن سنان خفاجی نے حضرت امیر المومنین کی شان میں کس قدر خوب شعر کہا ہے کہ اعلی المنابر تعلنون بسبہ وبسیفہ نصبت لکم اعوادھا، یعنی ممبروں پر بیٹھ کر امیر المومنین علیہ السلام پر علانیہ لعنت کرتے ہو، جبکہ یہ ممبر جو تمہارے لیے لگائے جاتے ہیں ان کی لکڑیاں بھی اس کی تلوار کے طفیل میں تمہیں میسر ہوئیں۔ اس روز یزید نے علی بن حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تمہاری 3 حاجات کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد دستور دیا کہ اہل بیت کو ایسی جگہ لے جایا جائے کہ جہاں گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ چنانچہ انہیں ایسے ہی مقام پر ٹھہرایا گیا کہ ان کی پاکیزہ صورتیں زخموں سے پھٹ گئیں، اور جب تک اہل بیت دمشق میں قید رہے انہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جاری رکھا۔